خلق صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ علماء اہل سنت اور خوبصورت سامعین جتنے اس مجمع میں حاضر ہیں، تمام کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ You know, include in 11th biology, the chapter of digestion and absorption, cell is the structural and functional unit of life. This is right. But my mindset is that is wrong. That is right. That education is the structural and functional unit of life. You just think my words. I have 5 fingers, but not have any same. Just last is very little, then very big, and then very big, and then very little. Very types of only I have this finger. So please don't move your body, just look like this, and please understand my language. Just listen in Hindi and speak loudly. This says, Allahumma salli ala sayyidina shafi'ana Maulana Muhammadin barik wa sallim sallu alayhi salatu wa salamun alayka ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam۔ یہاں پہ جتنے علماء اکرام بیٹھے ہیں، اگر لائیو کوئی کہہ دے کہ میری جوتی اٹھا کے آپ اپنے سر پہ رکھیے، تو میں وہ لڑکا ہوں کہ ان کی جوتی اپنے سر پہ رکھنے تیار ہوں، چونکہ مجھے پتا ہے کہ امام کا مرتبہ کیا ہے۔ بس 5 منٹ سماعت کیجئے، اگر آپ کہیں گے تو اس سے آگے بڑھوں گا، ورنہ میں خود بیٹھ جاؤں گا، چونکہ جو عالم دین ہے، جو مفتی ہے، جو بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس سبق سنایا جاتا ہے، تقریر نہیں کی جاتی۔ میں اپنے بڑوں کے سامنے گفتگو کرنا بے ادبی تصور کرتا ہوں۔ بس آپ تمام کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ بس چند منٹ میں بات کروں گا، انشاءاللہ پھر میں اپنی بات رکھوں گا۔ بس ایک شعر کے ساتھ اپنی گفتگو آغاز کرتا ہوں۔ درود لکھتا ہوں، پہم سلام لکھتا ہوں، ہر ایک نبی کا رسول و امام لکھتا ہوں۔ ارے کسی کو بھی کسی قیمت پہ نہ دوں گا کبھی، میں جس قلم سے محمد کا نام لکھتا ہوں۔ آج ہماری جماعت کا بڑا المیہ ہے۔ اپنی سوچ سے اور فکر سے ذرا سوچئے، جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اگر کوئی اذان دیتا ہے تو وہ محلے کا امام ہے۔ اس کو کوئی بولتا بیٹا بولو اللہ، کوئی اللہ بولنا سکھاتا ہے تو وہ مسجد کا امام ہے۔ اگر کوئی ہمارے گھر میں کسی طریقے کی فاتحہ خوانی کرنی ہو، کوئی مر جاتا ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، دنیا کا ہر چیز امام ہے۔ لیکن بڑی افسوس کے ساتھ کہ ہم اپنی سارا پیسہ اپنے نعت خوانوں کو اگر دیتے ہیں تو 50,000 سے نیچے نہیں جاتے۔ اگر کسی مقرر کو بلاتے ہیں، اور سب سے بڑی بے ادبی یہ ہے کہ جس دن جلسہ ہوتا ہے اس دن ہم اپنے گاؤں کے امام سے تقریر نہیں کرواتے۔ یہ سفید سچائی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس دن جلسہ ہو اس دن ایک قبر کھود کے امام کو وہاں ڈال دو کہ آپ فجر کے وقت اٹھیے، آپ رات بھر بیٹھ کے کریے گا کیا۔ اس کے بعد بھی کمیٹی کہتی ہے ارے آپ ابھی تک حضرت کو چائے نہیں پہنچائے، ارے ابھی آج حضرت کو پانی نہیں دیا۔ ایسے کرتے ہیں لوگ۔ اگر لوگ سمجھ جائیں کہ امام کا مرتبہ کیا ہے تو آج یہ مسلمانوں کا حال نہ ہوتا۔ جو 5 وقت کی نماز جس کے پیچھے جب تک ہم اقتدیت بہذا الامام نہ کہیں تب تک ہماری نماز نہیں ہوگی۔ جب تک ہم اپنی امام کی اقتداء نہیں کریں گے تو پھر جب اس امام کا مرتبہ اتنا بڑا ہے جو نماز میں ہم سے آگے رہتا ہے، پھر ہم اس کو اپنی دنیا میں اس سے پیچھے کیسے کر دیتے ہیں؟ ہم اپنے مسجد کے مؤذن جو رب کی صدائیں بلند کرتا ہے، دنیا میں کوئی مشین نہیں ہے، سب سے غلطی ہوتی ہے۔ کوئی ایک وقت اذان نہیں دیتا تو اس کو ایک آدمی جا کے پوچھتا ہے ارے آپ اذان نہیں دیے؟ تو کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، میں اذان نہیں دے پائے۔ وہ نہیں پوچھ رہے، ہم پوچھ رہے کہ اذان کائے نہیں ہوا، تو بولے کہ اس پہ چلانے لگتا ہے۔
اگر غلطی سے اس نے کچھ کہہ دیا تو صدر اور مل کے آج تک جب سے صدر اور سیکریٹری کا رواج چلا آج تک کبھی مسجد کے امام کے سامنے صدر اور سیکریٹری کی غلطی نہیں ہوتی، ہمیشہ امام ہی کی غلطی ہوتی ہے۔ جمعے میں وہ قوم جو شادی میں 2 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے لائن میں کھانا کھانے کے لیے تیار رہتی ہے، اگر امام 2 منٹ لیٹ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس مولانا کو رہنے کا من نہیں ہے، دوسرا مولانا کو لے کے آؤ۔ یہ قوم کی سفید سچائی ہے۔ وہ آج تک دنیا کے ہر چیز میں پیسہ دیا جاتا ہے، قبر کھودنے والوں کو لوگ پیسہ دیتے ہیں، لیکن آج 2025 چل رہا، آج بھی ہم جنازہ پڑھانے والے کو 1 روپیہ نہیں دیتے۔ مسلمانوں افسوس کا مقام ہے۔ لوگ کہتے ہیں جنازہ پڑھانا کیا، آپ خود سے پڑھا لیجئے۔ اگر آج ہم اپنی مسجد کے اماموں کو تنخواہ دیتے یا ان کی قدر کرتے تو آج جو ہمارے محلے میں بے غیرتی ہوتی ہے یہ کبھی نہ ہوتی۔ سب سے آخری میں آج قوم کے حالات آپ دیکھ لیجئے۔ جو شاعروں کا جس نے پیسہ طے کیا، کس نے طے کیا؟ ہم نے طے کیا۔ مقرر حضرات کا پیسہ کس نے طے کیا؟ ہم نے طے کیا۔ جو پیر صاحب آتے ہیں ان کا پیسہ کس نے طے کیا؟ ہم نے طے کیا۔ پھر جو مسجد کا امام اور جو مسجد کا مؤذن ہے اس کا پیسہ کس نے طے کیا؟ ہم نے طے کیا۔ لیکن بڑی افسوس کے ساتھ کہ جب پیسے کی بات آتی ہے تو ہم اپنے مسجد کو، امام اور مؤذن کو پیسہ دینا نہیں چاہتے۔ اس لیے کیوں؟ اگر وہ پڑھے لکھے نہیں تو آپ نے انہیں رکھا کیوں ہے؟ دوسرا امام لائیے، پڑھے لکھے لائیے، دلبر شاہی کو رکھیے، اسد اقبال کو رکھیے، مفتی حماد کو رکھیے، بڑے بڑے کو رکھیے، آپ نے کیوں رکھا اپنے امام؟ اور ایک بات میری کان کھول کر کے سن لیجئے، اللہ کی 100 بار قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر مسلمانوں کا یہی حال رہا تو آنے والے دن میں جنازہ رکھ کے سڑ جائے گا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے جو مدرسے میں پڑھتا ہے، میں ایک جلسے میں گیا تھا، ایک حضرت مدرسے کے نام پہ چندہ کر رہے تھے، کوئی 5 روپے لا کے دے رہا تھا، کوئی 10 روپے لا کے دے رہا تھا، اور جیسے تیسرا آدمی کھڑے ہوئے کہ یہاں اگلے دن قوالی ہے، ویسے ادھر سے چلا رہا سبحان اللہ 10,000، اے سبحان اللہ 20,000، ادھر کر رہا کون؟ ایک قوالہ بیٹھتی ہے اس سائڈ، ایک سائڈ ادھر قوال بیٹھتا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے دولہا اور دلہا بیٹھتے ہیں، یہ اس کو غلط بات بولتا ہے، وہ اس کو بات بولتا ہے، اور جو سامنے بیٹھا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ایسے کرتا ہے جسے مر جائے۔ ایک آج سے ایک امام صاحب نے، بہار کے ضلع کے امام صاحب نے آنکھ سے آنسو گراتے ہوئے کہا، حضرت میں اس مسجد میں 15 سال سے ہوں، شاید کبھی میری فجر کی نماز چھوٹی ہو، اور 15 سال میں کبھی مسجد کا صدر نماز پڑھنے نہیں آیا، ایک دن یہ صدر صاحب مسجد میں فجر میں چلا ہے۔ ہم بولے کیا ہوا؟ تو بولے نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ صبح صبح آپ کی آواز کھلی نہیں رہتی ہے، سو ہم آپ کو نکالنے کے لیے آئے۔ وہ ایک دن میں گیا تو اپنے مسجد کے امام کو نکالنے کے لیے گیا۔ مسلمانوں میری بات کو ذرا دھیان سے سنو، ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کان میں اذان امام نے دی تھی، ہم جب مریں گے تو کوئی پیر فقیر آ کر کے اگر وہ آئے گا بھی تو 1.5 لاکھ روپے پہلے اس کے کھاتے میں ڈالنا پڑے گا۔ وہ امام کی محبت ہے جو آپ کے لیے دل سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، محلے کے بچوں کو بٹھا کر کے قرآن پڑھواتے ہیں، آپ کے گھر کو کہتے ہیں صبر کیجئے صبر کیجئے، اللہ بڑا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ان اللہ مع الصابرین، سمجھاتے ہیں، لیکن بڑی افسوس کے ساتھ کہ آج ہم اپنے اماموں کے ساتھ نہیں ہیں۔ بشن گڑھ کا ایک علاقہ ہے، وہاں کا نام ہے ساڑم، وہاں 3 دن لگاتار قوالی ہوتی ہے، 12 لاکھ روپیہ 3 دن کا لیا جاتا ہے، 12 لاکھ روپیہ۔ وہاں مسجد کا جو لوٹا ہے وہ بھی قسطی میں رکھا ہوا ہے، اس کی بھی قسط بھری جاتی ہے 10 روپے لوٹے کی۔ میں ہنسانے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج کا بچہ مدرسے میں نہیں پڑھنا چاہتا، اور سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ کوئی بچہ مدرسہ میں پڑھتا ہے تو اس کے بغل والا تانا مارتے کہ ہمارا بیٹا تو ڈاکٹر بن جائے، آپ کے بیٹا حافظ بن کے کرے گا کیا؟ اور وہی بچہ جب اسی کی ماں مر جاتی ہے تو بچہ دبئی سے بولتا ہے I don't have any time, please understand my language, please don't understand my language، ایسے کر کے فون رکھ دیتا ہے۔ اور وہی بچہ جس کو قرآن پڑھا پوری زندگی، جس کے ماں باپ نے کچھ نہیں دیا، ایک سفید لنگی اور پاجامے میں جس نے زندگی گزار دی، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ میری ماں ہے، اسی لیے۔ مسلمانوں سوچنے کا مقام ہے، آج بہت ساری مسجد اور مدارس ایسے ہیں جس میں 5,000 میں اذان بھی دلایا جاتا ہے اور 5,000 میں نماز بھی پڑھوایا جاتا ہے۔
اگر حافظ بننا گناہ ہے تو ہندوستان میں جتنے حافظ کے ادارے سب بند کرا دیجئے کہ اگر حافظ کچھ نہیں جانتا ہے تو پھر حافظ کا ادارہ رہنا بھی نہیں چاہیے. ہم جب اپنے عالموں کے اختیار کرتے ہیں، جب ہم دلبر شاہی کو بلاتے ہیں تو ہم ایک آدمی اپنے امام کے پاس کیا کہہ رہا تھا، بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ اسد اقبال کو بلائیے، ہم اکیلے 1 لاکھ روپیہ دیں گے، اور اسی کو اگر امام کا 100 روپے چندہ مارو تو کمینہ ایسے کرے گا جیسے مر جائے گا ابھی 5 منٹ کے اندر میں. میرے بھائی میری بات کو دھیان سے سمجھیے، آپ ہنس کے بڑے پال کر دیجئے، لیکن ایک بار آپ خود امام کی جگہ پہ رہ کے سوچئے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں 8 سے 10 ہزار میں. کیا امام کی خواہش نہیں ہے کہ میرا بچہ سیکرٹ ہارٹ اسکول میں پڑھے؟ کیا امام نہیں چاہتا کہ میرا بچہ JEE کا ایگزام دے؟ کیا امام نہیں چاہتا میرا بچہ نیٹ میں ٹاپ کرے؟ کیا امام نہیں چاہتا میرا بچہ DC DT DSC بنے؟ کیا امام نہیں چاہتا کہ میرا بچہ UPSC کلیئر کرے؟ کیا امام نہیں چاہتا کہ میرا بچہ IAS افسر بنے؟ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہم اسے اتنا کمزور کر دیتے ہیں، اتنا مجبور کر دیتے ہیں، اتنی کم تنخواہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں بھی پڑھانے کے لائق نہیں رہتے. اگر آج ہم اپنے اماموں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوئے تو یاد رکھ لیجئے، جس پیر صاحب جو آپ کے گاؤں میں آتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ کوئی مصیبت پڑے گی تو وہ آنے سے پہلے بھی آپ سے پیسہ مانگیں گے کہ ہمیں پیسہ دو تب آئیں گے. بس آخری گفتگو اور کلام کرنے لگا. اس کے بعد حضرت علامہ مفتی امین الدین مصباحی اور بڑے بڑے دیگر علماء کرام بیٹھے ہیں. آج جھارکھنڈ کے اندر تقریباً 20 مسجدیں ایسی ہیں جن کا تنخواہ 6 مہینہ سے امام کو نہیں ملا ہے، اس بنا پہ اس گاؤں میں ایک بڑے پیر صاحب آ رہے ہیں، ایک بڑا جلسہ ہوگا تو ابھی امام کا تنخواہ بند کر کے رکھیے. آپ امام کی جگہ پہ خود رکھ کے سوچئے، آپ خود 40 ہزار کماتے ہیں، آپ کا بھائی کماتا ہے، اللہ نے آپ کو گلاب جیسا باپ عطا کیا ہے. ٹوٹل اگر ایک گھر کی آمدنی مہینہ دیکھا جائے تو 1 لاکھ روپیہ ہوتا ہے. اس کے بعد بھی مسلمان لون لیتا ہے، کسی سے قرض پہ مبتلا رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے. کبھی اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارا مسجد کا امام 10 ہزار میں کیسے زندگی گزارتا ہوگا؟ ارے میں نے اپنی زندگی میں اپنے آنکھ سے دیکھا، اپنے کان سے سنا ہے. ہم نے ایک ماں اپنے بچے کو کہہ رہی تھی، بیٹی تمہارا درپیوا سے شادی کرا دیں گے لیکن کوئی مولوی مولانا سے شادی نہیں کرائیں گے، ڈرائیور سے شادی کرا دیں گے لیکن کبھی بیٹی ہم غریبیں مرے ہیں، بیٹی تم بھی غریبیں مر جائے گی، بیٹی تم کو غریب نہیں مرنے دیں گے. بیٹی ان لوگ کے پاس رہتا ہے کیا؟ یاد رکھ، یہ دنیا کی زندگی 60 سال کی زندگی ہے. کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے 15 سال کے نوجوان کو نہیں دفنایا؟ کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے 20 سال کے نوجوان کو قبر پہ نہیں اٹھایا؟ کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک بڑے کروڑوں کے کار میں کروڑوں کی فیملی کو چوٹی کے طرح مین بازار مین روڈ میں مچلتے ہوئے اور کسلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ جب آپ نے دیکھا کہ 15 سال کے لوگ، 20 سال کے لوگ جو کڑیل جوان ہیں، اللہ ان سے زندگی چھین لیتا ہے، تو یہ زندگی زیادہ سے زیادہ 60 سال 70 سال 80 سال اس کے بعد انسان میڈیسن اور صدر اسپتال کے بھروسے جیتا ہے. وہ بیٹھ کے سوچتا ہے، کبھی ناک سے کھانا دیا جاتا ہے، کبھی کان سے کھانا دیا جاتا ہے. اس کے بعد بھی انسان کی یہ بولی ہے. اور یاد رکھیے، یہ زندگی صرف کھیل اور تماشے کی زندگی ہے. جو اصل زندگی ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ زندگی میں اگر آپ کامیاب ہیں تب آپ اصل ہیں، اور آپ وہاں تب کامیاب ہوں گے جب آپ یہاں کامیاب ہوں گے. ارے آج دیکھا جاتا بہت ایسے مدرسے بچے ہیں جو UPSC کلیئر کرنا چاہتے ہیں، جو JEE کرنا چاہتے ہیں، جو نیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو بڑے بڑے ایگزام دینا چاہتے ہیں، اپنے علاقے کے ضلع ٹاپر بننا چاہتے ہیں، مگر ان کے پاس اتنی سویدھا نہیں ہے کہ ان کو ہم پڑھا لکھا سکیں. ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اسد اقبال کلکتوی سے پوچھا تھا آمنے سامنے سے، ہم نے کہا کہ جب فلسطین کے بچوں کو روندا جا رہا تھا تو آپ نے کتنا ڈونیشن فلسطین کے نام سے دیا تھا، یہ مجھ کو بتائیے. فلسطین کا نعت پڑھنے سے یا کسی کے گن گانے سے کوئی اس کا نہیں ہو جاتا. عشق دلیل مانگتی ہے. اگر آپ عشق کرتے ہیں تو دلیل دے کے دکھائیے.
کس کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ ابر سید امین القادری صاحب نے مالیگاؤں میں ایک 3 سے 4 منزلہ بڑا اسپتال 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اس کو اوپن کیا اور اس میں غریبوں کو مظلوموں کو جگہ دی کہ نہیں یہاں پہ غریبوں کا علاج ہونا چاہیے۔ یہ ہوتے ہیں پیر، یہ ہوتے ہیں سید۔ پہلے کے جو پیر ہوتے تھے وہ دل صاف کرتے تھے، اللہ ماشاء اللہ اب کے جو پیر ہوتے ہیں وہ صرف جیب صاف کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ اگر وہاں سے نعرہ نہیں لگتا ہے تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات اور، اگر ہمارے علماء حضرات اگر نعت پڑھتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں کسی کی زبان نہیں کھلتی، اور اسد اقبال صرف میک میں آگے کہہ دے تو سب پاگل ہو جائے گا، سبحان اللہ اے زندہ باد ایسے کرتے جیسے مر جائے گا۔ اور وہی مسجد کا امام کہے گا نماز پڑھو روزہ رکھو، کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھ لو، یہ علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں، ہم اپنے خون کے دھبے کہاں تلاش کریں، ہمارے ساتھ سفید لباس والے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا اب آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، ارے اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ تھوڑا سوچئے، بس وقت بڑی دامن وقت کی قلت ہے، بہت بڑے بڑے علماء اکرام میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کے امام سے چھاتی پھاڑ کے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مسجد کے مؤذن سے پھیپھڑا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں دین کا علم باقی ہو تو ان علماء کی قدر کر لیجئے۔ آپ کے گاؤں میں اسد اقبال اگر آئے گا بھی تو آنے سے پہلے 1 لاکھ روپیہ پہلے کھاتے میں ڈلوا لے گا تب آئے گا، یاد رکھیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی 24 گھنٹہ ڈیوٹی بنا پیسے کے بنا مطلب کے آپ سے پیار کرتے ہیں، ان کی قدر کو سمجھیے۔ اگر آج آپ ان کے قدر کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کے بچوں میں دین نہیں رہے گا، یاد رکھیے۔ آنے والے دن میں آج سے ہی لوگ مدرسہ پڑھنے چھوڑ رہے ہیں۔ آج آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیجئے کون سا گاؤں ہے، نوری محلہ، ایک دن اللہ کے نام پہ رجسٹر لے کے نکل جائے، پتا کیجئے کتنے بچے باہر پڑھتے ہیں مدرسے میں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ فیوچر کیا ہوگا ہمارا۔ شاید 5 سے 10 بچہ پڑھتا ہوگا، وہ بھی کیا پتا اس میں پڑھے نہ پڑھے، کیا ہو نہیں ہو، مدرسے میں کوئی نہیں پڑھنا چاہتا۔ اب لوگ سب سمجھ گئے، آپ کا بچہ سعودیہ میں جا کے لاکھ روپیہ کمائے گا اور مدرسہ کا بچہ چوکی پہ بیٹھ کے 8000 روپیہ مہینہ لے گا، پگلا ہے یہ۔ دنیا جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دوران گفتگو کچھ میں نے غلط کہا ہو، جبکہ میرا ایسا صرف ایک ہی پرسپیکٹیو ہے کہ مسجد کے امام اور مؤذن کی جو قدر ہے وہ آسمان سے بھی اونچی ہو۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔